السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو اس میں کچھ باتیں جو میں نے اس بیان سے یاد کی وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ مولانا فرما رہے تھے کہ اٹھتے جنازے دیکھو، جاتی باراتیں نہ دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، یہ دل کو بڑا ہی تڑپا دیتے ہیں۔ مولانا فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا تھا۔ ایک قبر کی بوسیدگی اور شکستہ حالی نے میرے قدموں کو روک دیا کہ یہاں بھی کچھ پڑھتے جاؤ۔ برسوں سے کوئی نہیں آیا کرتا۔ بیٹوں کو باپ بھول جاتے ہیں، یاروں کو یار بھول جاتے ہیں، یہ سب فنا کی جھونک ہے۔ حالات کے تھپیڑوں نے اس قبر کی تختی کو بھی ٹیڑھا کر دیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو صاف کیا تو لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش، جس کے استقبال کے لیے راجے مہاراجے کھڑے ہو جاتے تھے اور جس کے پیروں تلے قالین بچھائے جایا کرتے تھے اور جو ہاتھیوں کی سواریوں پر سوار ہو کر آیا کرتا تھا۔ آج دیکھو منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دہریے جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے لیکن موت پر ان کا بھی پورا یقین ہے۔ تو جب ہم نے مرنا ہے، ہر شخص یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا، اس جہان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے جانا ہے آگے۔ جس نے بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوا ہے اور قبر آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی موت کی فکر کرو۔ یہ موت جو ہے آ کر رہے گی، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ موت کا مزہ تو ہر ایک جاندار نے چکھنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ جب یہ ایمان و یقین ہے تو پھر جو ہے ہمیں اس دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کیوں لگ گیا ہے؟ ہمارا دل جو ہے اس دنیا کی زیب و زینت میں کیسے لگ گیا ہے؟ ہم اس کے مال و متاع کے اندر کیسے محو ہو گئے ہیں؟ ہم ان ساری چیزوں کے اندر لگ کر ہم موت کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، جبکہ جو ہے فرمایا کہ موت کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے روزانہ یاد کیا کرو۔ تو آیا کہ ہم کتنا جو ہے موت کو یاد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راوی کے کنارے جو نور جہاں کا مقبرہ ہے وہاں پر گیا، تو دن میں بھی ایسا وحشتناک اندھیرا تھا کہ میں ڈر کے باہر آ گیا۔ تو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی جہاں پر شب کی سی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں وہ آرام گاہ نور جہاں ہے، جس نے پورے ہند و سندھ پر حکومت کی، جس کے ایک اشارہ جو ہے وہ قانون بن جایا کرتا تھا اور جو لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ آج دیکھو اس کال کوٹھڑی میں پڑی ہوئی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل جو ہے وہاں پر مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ہوا کی سنسناہٹ اور وہاں پر جو ہے ویرانگی، یہ اس چیز کو بتا رہی ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، بقا کسی چیز کو نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو باقی رہنے والی جگہ ہے اور جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ بھائی ہماری آخرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا، وہ یہاں پر تو سزا کے طور پر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی اور انہوں نے پھر لوگوں میں اللہ کا تعارف کروانا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ تو ختم نبوت کی برکت سے یہ کام میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی جو ہے بھائی موت کی تیاری کرتے ہوئے دوسروں کو جو ہے بھائی اس کی تیاری لگنے کے لیے فکر مند کرنا۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کے سوچ کو اور آپ کے راستے کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔